بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج صوفیوں کے شہر ملتان میں ایک سٹیج پر دو سابق وزیر اعظم کی بیٹیاں نظر آئیں، جس میں ایک مریم نواز جو کہ پہلے بھی سٹیج پر آ کر سیاسی انٹری تو وہ کر چکی ہیں، مگر آج آصفہ بھٹو کی بھی دبنگ انٹری۔ آپ کو بتائیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جلسہ تو انہوں نے کر لیا، اب اس انٹری کا حکومت پر کتنا پریشر پڑے گا، اور اس جلسے کو چند روز پہلے تک تو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی رہیں، مگر اس کے بعد اجازت کیوں دی گئی؟ اگر اجازت اسی طرح سے دینی تھی تو پھر اتنی رکاوٹیں کیوں کھڑی کی گئیں، اتنی ہرڈلز کیوں کھڑی کی گئیں؟ دوسری جانب رکاوٹیں ڈالنے کا فیصلہ پھر چند دن پہلے تک کیوں تھا؟ اس چیز پہ بھی گفتگو کریں گے اور ایس او پیز پر بھی گفتگو کریں گے کہ ایس او پیز کی دھجیاں تو اڑا دی گئیں، مگر اب حکومت کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ کار، نامور کالم نگار اور اینکر پرسن بھی رہے ہیں سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، ملتان کا جلسہ، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ رکیں گے کہ یا کہ پھر اسی طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے؟ کیونکہ لاہور اور اسلام آباد کا انہوں نے دے دیا انڈیا کے، ادھر بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیں، رکنے کا تو خیر ان کا اب سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ ایک ٹارگٹ پہ ہے۔ اور اصل بات یہ تھی کہ سوال یہ ہے کہ حکومت نے یہ کیوں کوشش کی کہ اس جلسے کو رکوایا جائے اور کرونا کے نام پہ رکوایا جائے۔ خبر بھی لیک آؤٹ ہوگی کہ ہدایت دی گئی ہے کہ جلسے کو ہر صورت رکوانا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اچھا، انہوں نے کرونا کا ایک سہارا لیا۔ اچھا، کرونا کے سہارا اس طرح بہت بظاہر تو لگتا تھا بڑا مضبوط سہارا ہے، لیکن اتنا کمزور اس لیے ثابت ہوا کہ خود جلسے کر رہے تھے، اسد عمر کر رہے تھے، جا کے وہاں بالکل لاٹکانے میں جلسے کر رہے تھے، کوئی سوات میں آپ کا جلسہ، کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی کے جلسے ہو رہے تھے، آپ اس پہ بول نہیں رہے تھے۔ بالکل تو بلتستان میں الیکشن لڑ کے آئے تھے۔ ہر اس شہر میں آپ کرونا کا واویلا کر لیتے ہو جہاں یہ پی ڈی ایم جلسہ کرنے جاتی ہو، تو چنانچہ آپ کی بات کا اعتبار نہیں رہا۔ پھر آپ نے ہتھ کنڈے کیا استعمال کیے، 4 دن پہلے بندے گرفتار، یہ پل بند، دریا بند، سڑکیں بند، مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ گیٹ بند، سارا جو قلعہ ہے اس کو حصار میں دے، تو یہ ساری صورتحال جو تھی اس بات کی طرف اشار۔ مولانا فضل الرحمان آج کہتے ہیں کہ کل میں نے ڈنڈے کا نام لیا تھا، یہ کہا تھا کہ پلیز اگر ڈنڈے مارے تو تمہیں بھی ڈنڈا استعمال کرنے جا۔ آج دیکھا اس کے حالات کیا ہے، کہ موقع دیا آپ نے۔ افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب ان سے پہلے پوچھتے ہیں، آج پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس بھی تھا، بالکل اس حوالے اور سے افتخار صاحب نے یہ سارا منظر دیکھا ہوا ہے، پارٹی کو بنتے بڑھتے پھولتے وہ بھی صورتحال، اور خود ملتان کا جلسہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم افتخار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، پہلے تو میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا اور آصفہ کا یہاں آنا، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ یہ ایک ضمنی سوال ہے، لیکن ایک سوال دوسرا بھی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جس جلسے کو ہماری سیاست کے پس منظر میں آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی 53 سال کی ہوگی، جی اور مجھے خوشی ہے کہ میں جب 17 سال کا تھا تو 53 سال کی جو پارٹی آج ہے اس کا میں فاؤنڈرز میں سے ایک ہوں۔ 200 لوگوں نے اس پارٹی کو بنایا تھا۔ 67 میں تو نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ کوئی ایسی بڑی تبدیلی آئے گی، لیکن 68 کا سال جو تھا اس میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ ملی، مین پاور ملی، بریلینٹ لوگ ملے، ڈیڈیکیٹڈ لوگ ملے، اور پھر ود ان 2 years ٹائم جو ہوا پھر آپ نے بھی دیکھا، یو آر وٹنس ٹو دیٹ آل الیکشن۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں یہاں پیپلز پارٹی کے پاس ورکر تھے یا جماعت اسلامی کے پاس ورکر تھے۔ اور بدقسمتی ہے کہ آج دونوں سیاسی پارٹیاں دونوں بالکل ٹھیک بات ہے، بہت بری طرح پٹ گئی ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یہ ایک حلقے کا الیکشن دیکھا تھا، نیشنل اسمبلی کا رزلٹ، تو ایک میں پیپلز پارٹی کی 11 پولنگ اسٹیشنوں پہ ان کو 0 ووٹ ملا تھا، اور اتنے ہی قریب جماعت اسلامی کو 0 ووٹ ملا تھا۔ یہ مطلب ان محلوں، ان گلیوں میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا، اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا شہر جو ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک بہت بڑا مارکا یہاں پہ ہوتا رہا۔ ٹھیک بات ہے، وقت کی بات ہے۔ 70 کے انتخابات اور شوکت اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں، بہت چیزیں، بہت ساری آگے چیزیں ہیں آپ کی اور میری یادداشتوں میں محفوظ ہیں وہ سب چیزیں۔ اپنا پھر آصفہ کو جس طریقے سے آج لائے ہیں، ٹھیک کیا انہوں نے، بیکاز ان کی ریپرزنٹیشن کوئی نہیں تھی آج کی پارٹی کے جلسے میں۔ بلاول واز ناٹ فیلنگ ویل، اور آصف زرداری صاحب کی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے پبلک جلسوں میں آئے، تو انہیں آصفہ کو بھیجا، ٹھیک کیا۔
اور اکثر نے آج بات کی ہے, ہم نے دیکھا ہے, سنا ہے اس کو. مریم نے بات کی ہے, ہم نے دیکھا سنا. لیکن ایک بات جو میں آج محسوس کر رہا ہوں, آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو ان یور پروگرام. دیکھیے جی, آج ایک بات ثابت ہوگی, پی ڈی ایم نے کامیابی حاصل کی پولیٹیکلی, اور 3 دن کا جلسہ جو تھا وہ آج اختتام پذیر ہوا, ٹھیک بات ہے. جس پہ ہمارے چیف منسٹر بزدار صاحب نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. میں مانتا ہوں کہ ان جلسوں سے چونکہ بالکل واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے, اور عمران خان نے کہا ہے, اور جو پچھلے 2 انٹرویوز میں, کہ جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ اس کے ساتھ کھڑی ہے ہر قسم کی صورتحال. تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے, ہاں 1 لاکھ کا جلوس بھی نکل آئے گا, 10 لاکھ کا بھی جلوس نکل آئے گا, ٹھیک ہے. تو میرا سوال آپ سے سر یہ ہے کہ کیا ان سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ان 1-2 سال میں لاہور کا جلسہ کرنے کے بعد اور مارچ اگر کرنا ہے تو کریں, اصل میں توجہ دیں, واپس جائیں اپنے یونین کونسل لیول کے اوپر اپنی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اگر یہ 2023 کے انتخابات میں اچھا اپنا ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں. کیونکہ جلسے جو ہیں فائنلی اس سے گورنمنٹ نہیں جائے گی, یہ تو اب بات سمجھ آنی ہمیں شروع ہوگی, کیونکہ جو لائے ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت بڑا ایشو بنا لیا ذات کا, اور جب کبھی ذات کے ایشوز آ جائیں اور شکست اور کامیابی کے درمیان لائنیں کھینچی جانے لگ جائیں, اور جو ان کے پاس پاور ہو, طاقتور ہوں, ان کے پاس ادارے ہوں, وہ سیاسی پارٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ یہ پارٹیاں اپنے آپ کو آرگنائز کریں ایٹ اے یونین کونسل لیول, تیاری کریں. اور دوسری بات جو میں مسنگ سمجھ رہا ہوں لنک پی ڈی ایم میں, وہ میری بات نہیں کر رہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے, میں ایز اے ڈیموکریٹ میں سپورٹ کرتا ہوں کہ ساری اس کوشش کو, لیکن سر وہ میری بات نہیں کر رہے. ان کو میری بات بھی کرنی ہے. ان کو کم از کم پاکستان کے 10 اہم ایشوز کے اوپر متبادل پروگرام دینا ہے, اور ڈیٹیل سے دینا ہے. یہ طریقے انصاف کی طرح نہیں کہ ہمیں اتنا جھلک دکھائی کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. وہ ایک لڑکا ان کا تھا میں نے ہے, وہ میں 1 دن میں اتنے پیسے آ جائیں گے, 2 دن میں اتنے پیسے آ جائیں گے, 200 بلین آ جائیں گے, 100 یہ کریں گے, 100 منہ پہ ماریں گے. اور اتنی کرپشن روز ہوتی ہے, ہم روک لیں گے. سر ویسے نہیں, سنجیدگی کے ساتھ, دس از آر کنٹری, ہم سنجیدگی کے ساتھ اس میں کوشش کریں کہ کیا ہمیں کرنا ہے. اگر ہم نے کاشتکاری کو سپورٹ کرنا ہے تو کیا آپ دیکھیں نا, دلی تک کو گھیراؤ میں لیا ہوا ہے کسانوں نے. سب سے بڑی اہم بات جو کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کارپوریٹ کلچر تم انٹروڈیوس کرا رہے ہو ہماری زراعت میں, اور تم سرمایہ داروں کو اتنی بڑی زمینوں کی جو ہولڈنگ دے رہے ہو, یہ ہماری تباہی کی وجہ ہے. دوسری وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں سپورٹ پرائس نہیں تم دینا چاہتے وہ ہماری تباہی ہے. تیسری ان کو بجلی میں چونکہ ہمارے ملک کے مقابلے میں بہت ان کو ایک فائدہ ہے کہ ان کو مفت ملتی ہے, وہ واپس. 3 پوائنٹس کے اوپر پورے ہندوستان کے کاشتکار تمام ریزرویشنز کو ختم کرتے ہوئے دلی کے گرد و نواح میں بیٹھ گئے. ٹھیک, اٹ مینس کہ یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے. ٹھیک بات ہے. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا ہوگا اس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے کیسے ڈیل کرنا ہے. پھر دیکھنا ہے کہ جو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ کیا ہے. کیا انڈسٹری ہماری صرف یہ ہوگی کہ ہم باہر سے موبائل خریدتے رہیں اور سروس پرووائڈر ہی رہیں, اور ہم سروس پرووائڈنگ کی ایجنسیوں کے اوپر اور اسی انڈسٹری کے اوپر چلتے رہیں؟ نہیں, اس سے تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں چیزیں بنانی ہے, باہر بیچنی ہے, اس میں کیا کرنا ہے. پھر جو ہماری مین پاور ہے, جو نوجوان لڑکے ہر سال 5 لاکھ لڑکا لڑکی ہر سال یونیورسٹی سے باہر آ رہے ہیں, ان کا کیا کرنا ہے. 1 کروڑ بچہ سکول سے باہر آ رہا ہے میٹرک کر کے, اس کا کیا کرنا ہے. یہ سب سیاسی جماعتوں کو مجھے بتانا ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ توجہ دیں, تیاری کریں. ٹھیک ہے, they have shown their strength, they have done their duty, and I tell you, ملتان میں پولیٹیکلی اگر میں کہوں تو یہ اس حد تک جو اننگ ہے, the PDM has won the match as far as ملتان was concerned. ٹھیک بات, ٹھیک بات. بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا, بہت اچھی بات کی انہوں نے. کہ اصولی بات کرو یار, جو کرنے والی ہے گراؤنڈ روٹ پہ جا کے, گراس روٹ پہ جا کے کام کرو, اپنے لوگوں کو سمجھاؤ کہ کیا کرنے والا ہے, غریب کے لیے کچھ کرو,
غربت دور کرنے کے لیے کوئی پلان لوگوں کے ساتھ مل کے بناؤ، اور جو تمہارے اب اپنا جو تم نے آنے کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد کام کرنے ہیں ان کو واضح کرو. یہ اتنی تبدیلی آئے گی اور تبدیلی یہ آ گئی، اور ایسی اونگی مونگی مارو کہ 2000 ارب کیا 200 ارب بچے گا، 100 ارب کے قرضے دیں گے اور 100 ارب ہم IMF کو منہ پہ ماریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. وہ بیٹھے ہوئے بن کے ہمارے بہترین گویا وزیر وہ ہیں، وزیر مملکت تھے، وزیر پورے فل بنا دیے گئے 6 مہینے کے اندر. اور بھائی خدا کا خوف کرو. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ٹیکسوں سے پالے ہوئے لوگ جو ہے باہر سے لا کر، جن کا پتہ نہیں رویہ کیا رہا ہے، جو کچھ بھی نہیں جانتے، جن کا کام یہ ہے صبح شام اپوزیشن کو ایک خلاف ایک بے-تکا سا بیان دینا. یہ شہباز گل کے بارے میں کہہ رہا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خدا کے لیے ان لوگوں کو ایک ٹیم ہے 50 لوگوں کی، سینچری ہو گئی ہے، اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ بے شمار تو ایسے ہیں کہ جن کو صرف نوکریاں ملی ہوئی، میرے ٹیکسوں سے نوکریاں دینے اور اپنی پبلسٹی یہ کیا عاشق عوام جو ہے، اس کی جگہ کیا آپ کے پاس کوئی آپ کے ممبر نہیں ہے؟ وہ ممبر بھی ہے یار، وہ ٹھیک ہی لائے ہیں اس کو. وہ جو ہمارے فیاض چوہان صاحب ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ، وہ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. میں اب سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. ان کو اپنا سارا نظام جو ہے ٹھیک کرنا چاہیے. یہ افتخار صاحب نے یہ بات پوچھ. یہاں کا جلسے کا تعلق ہے، دیکھو جی ان کا 3 دن کا جلسہ تھا جو آج ختم ہوا. آج ختم ہوا، بالکل 3 دن سے جاری تھا. پہلے دن آپ نے پکڑا، لے گئے، رستے بند کر دیے، قلعے کو سیل کر دیا، یہ کر دیا. انہوں نے قلعہ توڑا، انہوں نے اندر آ گئے. اس سے تھوڑا رکتا ہے. آپ نے ان کو پکڑا، جیل میں ڈال دیا. انہوں نے کہا اچھا تمہاری ایسی تیسی ریلیاں نکالی. اس نے کہا کہ اچھا کل ہم آئیں گے، جلسہ کریں گے، وہاں نہیں جائیں گے تو ہم باہر کر لیں گے. اور وہ آئے جب کہ حکومت کا پورا ہاتھ ہے اس کو کامیاب کرنے میں. نہیں، حکومت کا کیا، حکومت کی بونگی ہے، حماقت ہے. میرا خیال ہے آج صبح جو لائن بدلی ہے، جب IG نے میسج دیا ہے کہ آپ جو VIPs آئیں ان کی ریلیاں نہ روکیں، اٹس میننگ فل. ہو سکتا ہے ان کو کہیں اوپر سے آرڈر آئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسیس کیا ہو کہ بہت بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ پولیس ہتھیار ڈال دے، پولیس ڈٹی رہے گی. پھر آپ سوچیں کہ پولیس نہیں کام کرتی، میں رینجر کو لے آتا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں رینجر نہیں تو میں فوج کو لے آتا ہوں. وہ زمانے گئے. فوج نے بھی کہا ہوگا کہ بھائی یہ معاملے آپ خود نپٹیں، اپنی طاقت پیدا کریں، شو کریں. اگر ہم آئیں گے تو پھر ساری صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ڈنڈا اگر استعمال کرے تم ڈنڈا استعمال کرو. انہوں نے کہا یہ حکومت کو نہیں مانتے، اس کے آرڈرز کیا ہوتے ہیں. یہ نقشہ کوئی اچھا نہیں ہے. اس میں کچھ لوگ رستہ نکال رہے ہیں اور نکالنا چاہیے، اور ہماری سب اداروں کو، ایجنسیوں کو سوچ سمجھ کے اس معاملے میں کوئی کارروائی کرنی چاہیے. جی اچھا سجاد میر صاحب، آپ نے جیسا کہ افتخار صاحب لائن پر آگے تھے، یوم تاسیس کے حوالے سے آپ نے گفتگو ان سے شروع کی. کیسے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہاں سے شروع ہوئی؟ 1967، پھر معاہدہ تاشکند، پھر وہ ایوب خان، پھر وہ ذوالفقار بھٹو، وہ الگ سے انہوں نے ایک نظام بنا لیا اپنا پلیٹ فارم. پھر اس کے بعد 1968. اب اس وقت پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ وہ منزل کہاں ہے؟ افتخار صاحب بچا کے نا کہ اب کانسٹیٹوئنسی میں 0 ووٹ بھی پڑا، کہیں سے انہوں نے دیکھا. اور جماعت اسلامی جو اس زمانے بڑی قوت ہوتی ہے، ان کو بھی 0 ووٹ پڑا ہے. تو یہ 2 پارٹیاں تھیں جن کے کارکن بہت کمیٹڈ اور ڈیووٹڈ تھے، اور 70s میں بالکل کلیش کر رہے تھے. اب کسی جنرل کا انٹرویو آیا کہ اس وقت اسیسمنٹ یہ تھی کہ ویسٹ پاکستان میں جماعت اسلامی سویپ کرے گی. کچھ نہیں، 4 سیٹیں آئی تھیں. اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی تاثر نہیں تھا کہ اتنی سیٹیں لے گی. وہ سویپ کر گئی تھی، خاص طور پر پنجاب میں، اور خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں. اور مل ملا کے انہوں نے ایسی 82 سیٹیں شاید ویسٹ پاکستان سے لی تھیں، اور ویسٹ پاکستان کی طاقت بن کے ابھری تھی. یہ سارا نقشہ ہے. ایسے تو نہیں ہوا تھا. 67 میں پہلے مبشر حسن کے گھر پہ ان کا اجتماع ہوا، اجلاس ہوا. یہ ڈاکٹر مبشر حسن کا بھی انتقال ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے طالب المولا کے وہاں حالہ میں جو اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ پارٹی چلتی رہی. اور یہ ایک نئی قوت تھی. ورنہ پارٹیاں کیا تھیں؟ مسلم لیگ سے نکلی، مسلم لیگ پہ چلی گئی. ریپبلکن پارٹی راتوں رات بنی تھی اور ویسٹ پاکستان کی حکومت بنا لی تھی ڈاکٹر خان صاحب نے، جو کہ باچہ خان کے بڑے بھائی تھے. اس وقت ان کا نام لینا بھی یہی مطلب تھا کہ یہ پاکستان دشمنوں کی جماعت ہے. لیکن وہ اگلے دن ریپبلکن پارٹی بن کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اقتدار میں تھے. تو یہ نقشہ ہوا کرتا تھا. تو بھٹو صاحب نے ایک نئی پارٹی کا آغاز کیا. بہت سے لوگ مخالف تھے اس کے. اچھا، ایک تو یوم تاسیس کے حوالے پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے گفتگو چل رہی، اور دوسری آصفہ بھٹو کے حوالے سے خاص طور پر اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہم اکثر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب لائن پر. اچھا، بیرسٹر عامر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم عامر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام میر صاحب. اچھا جی، ایک تو یہی جو جلسہ ہوا ہے اس کے بارے میں جو بھی تاثر ہے جیسے بھی آپ کہیں گے. دوسرا کہ آج آصفہ کا آغاز تھا سیاست پہ، اور تیسرا کہ یوم تاسیس سے 53rd بہت بڑی بات ہے، ایک پوری تاریخ ہے.
کیا آپ ان باتوں پہ کیسے کمنٹس کریں گے؟ پہلا میر صاحب جلسے کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، میرے خیال سے پاکستان کی 76 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر ایک دفعہ پھر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایک طرف وہ طالع آزماں ہیں یا وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کہیں بندوق سے ڈرائیو کی جاتی ہے، کہیں ہتھیار طاقت کا مرکز ہے، لیکن عوام ہمیشہ بتاتے ہیں کہ طاقت کے حاکمیت عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، کوئی بندوق والا نہیں ہے۔ اور آج پھر یہ ثابت ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ بندوقوں والوں کو راستے چھوڑنے پڑتے ہیں جب عوام متحد ہو جاتے ہیں۔ کنٹینر بھی راستہ نہیں روک سکتے، ٹینک بھی راستہ نہیں روک سکتے، بندوقیں بھی راستہ نہیں روک سکتی، تو بزدار نے کیا راستہ روکنا تھا اور کیسے راستہ رکنا تھا، آج آپ نے دیکھ لیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں، اور یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ ہماری جیت نہیں۔ یہ میرے خیال سے ایک فیصلہ پھر سے ہو گیا کہ سیاست کو جگہ دیں اور ہتھیاروں کو بند کریں۔ ہتھیار جدھر ہونے چاہیے وہاں پہ ہونے چاہیے، ملک کے اندر سیاست کو چلنے دیں۔ اور ہم کنٹینر پہ میر صاحب ابھی بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے، ابھی ہم اسٹیج پہ چاہتے تھے کہ بیٹھیں اور جلسہ عام کریں میدانوں کے اندر، لیکن آج وہ کنٹینر بابا نے ہمیں کنٹینر پہ بٹھا دیا ہے، اور اب یہ کنٹینر جا کے اسلام آباد میں رکے گا اور کنٹینر کے اندر ان کا سامان پیک کر کے انہیں ہم نکالیں گے۔ اور جو آپ نے بات کی آج پیپلز پارٹی کے قیام کی، میر صاحب آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر رکھیں، میرے خیال سے یہ پہلی وفاقی سیاسی عوامی جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی لاہور میں آج سے 53 سال پہلے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو آج بھی وہ جو چاروں اصول ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، آج بھی ضرورت ہے، آج بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور سوشلزم سے مراد ہم وہی مساوات محمدی لیتے ہیں جو مسجد نبوی کے اندر پیغمبر پاک نے مواخات کے ذریعے دولت کے ارتکاز کو ختم کیا تھا اور ایک غریب کو ایک امیر کا بھائی بنایا تھا۔ تو ریاست کو اسلامی فراہی ریاست بنانے کے لیے دولت کے اس ارتکاز کو روکنا ہے۔ اور میر صاحب جو سب سے بڑا شہید بھٹو کا دیا یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ میرے خیال سے پاکستان کا دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا نعرہ کسی نے نہیں دیا، اور ہم اسے ثابت بھی کر رہے ہیں۔ اور ان چاروں اصولوں کو ثابت کرتے کرتے ہمیں جانوں کی قربانیاں دینی پڑی ہیں، ہزاروں لوگوں نے، جیالوں نے اور ہماری لیڈرشپ نے اپنے خون سے یہ چراغ جلائے ہیں، اور ہم نے اپنا 5واں اصول لکھا ہے کہ شہادت ہماری معراج ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس پہ ہیں، کوئی بیماری ہمارے راستے میں نہیں آ سکتی، کوئی مقدمہ ہمارے راستے میں نہیں آ سکتا۔ آج بلاول صاحب بیمار ہوئے تو آج لوگوں نے دیکھا جو بھول گئے تھے کہ وقت کے گزرنے پہ تم جو بھول جاؤ گے ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھی۔ ظلم کے نشانے پہ ایک وہ تیر جیسی تھی بے نظیر بھٹو، بس بے نظیر جیسی۔ آج بے نظیر کی بیٹی نے آج آ کے بتایا ہے کہ آج بھی بے نظیر کا محکوموں کو، محروموں کو، نا امیدوں کو انتظار ہے۔ اور آج مجھے پتا ہے آپ ہمارے بزرگ صحافی ہیں، آپ بھی ضرور آپ نے پراؤڈ بھی فیل کیا ہوگا اور جذباتی بھی ہوئے ہوں گے کہ ایک وہ خاتون جس نے اپنے 24 سال کی عمر میں جب جالب نے کہا تھا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، تو اس نہتی لڑکی کی آج ایک نہتی لڑکی پھر نکلی اور سب سے پہلے میدان میں پہنچی اور کنٹینرز کو ہٹا کے اور سیاست کا دوبارہ میدان سے جایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی ہماری تاریخ ہے، ہمیں اس تاریخ سے سبق سیکھنا ہے۔ جناح صاحب نے یہی بتایا تھا کہ سیاست جو ہے وہ وزڈم کے ساتھ ہوگی، سیاست بندوق کے ساتھ نہیں ہوگی، حق حاکمیت عوام کی طاقت کے سرچشمے کے ذریعے ملے گا، کسی ٹینک کے ذریعے یا کسی بندوق کے ذریعے نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہت سے سوالات ہیں جو کرنے والے ہیں، لیکن آج کا دن ایسا ہے جس میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارٹی ہے
جس نے بہت کام کیا ہے، ملک کی تاریخ کو بدلا ہے، ہم اس کو ٹریبیوٹ ہی پیش کر سکتے ہیں. کسی وقت آپ سے بہت سے سوالات بھی کریں گے لیکن آج نہیں. میرے خیال میں انہوں نے بہت کلیئر بڑی صاف سی بات کی ہے. سوالات تو بہت اٹھتے ہیں کہ پارٹی نے کیا رول ادا کیا، کیسے کیا، کیوں کر کیا. جب کسی کو اعتراض تھا تب کیوں تھا، بس ہمیں اعتراض تھا اور کیوں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم تعریف کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. اعتراضات کے باوجود، خلاف لڑنے کے باوجود ہم ان پارٹی کو کریڈٹ دیتے ہیں. وہ پارٹی ہے، پارٹی بالکل، وہ کوئی ایسی نہیں ہے. اے این پی کے ساتھ کبھی اتفاق ہوا لیکن اے این پی پارٹی ہے. پارٹی بالکل. اے این پی کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا سوشلسٹ پارٹی، کوئی کمیونسٹ پارٹی، اس طرح کا لہجہ اختیار کیا جاتا. میں نے جتنی نماز کی پابندی کرتے اس کے کارکنوں کو دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کا پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں حالات بدل چکے ہیں بہت. میر صاحب ان کا لہجہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار آپ کیا حکومت کو ٹھہراتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہے؟ کن کا لہجہ؟ پی ڈی ایم کے جو رہنما، جیسے وہ لہجہ جب آپ نے چھوڑا نہیں، آپ کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں، آپ کہتے ہیں منہ پہ ہاتھ پھیر کہتے ہیں آپ چھوڑیں گے نہیں. آپ کہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتا ہے کہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے. چنانچہ اب انہوں نے این آر او مانگنے کے بجائے انہوں نے کہا نیشنل ڈائلاگ کی بات کی ہے. نیشنل ڈائلاگ کا مطلب ہے کہ ڈائلاگ حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ نیشنل ڈائلاگ، اس میں سارے سٹیک ہولڈر شامل ہوں، فوج بھی ہو، عدالت بھی ہو اور ادارے بھی ہوں جو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں. قائم رضا ربانی نے بھی لفظ استعمال کیا تھا. تو اگر نیشنل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ سیاست دانوں میں نہیں بن رہی، کوئی حرج نہیں ہے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. پینٹاگون کی اپنی اہمیت ہے. وہاں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب پینٹاگون ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ہم آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری، موٹروں کی انڈسٹری، اور وہ کارپوریٹ کیپٹلسٹ ملک ہے نا جی. اس کے ساتھ آپ کے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو شامل ہوتی ہیں اور اب وہ سارے کام کرتی ہیں. اور جب آپ فیصلے ہوتے ہیں قومی سطح پر سب چیز شامل ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے دو سابق وزیر اعظم نواز شریف اور بے نظیر، ان کی بیٹیاں سٹیج پر، حکومت پر پریشر پڑے گا اس پہ؟ حکومت پر اس پر پریشر تو نہیں پڑتے، وہ تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے پھر کچھ کہہ دیں گے. پریشر یہ پڑے گا کہ جو ملک کا نظام کو لک آفٹر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام بھی سمجھتے ہیں کہ پیچھے یہ ہیں جن کو یہ سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں، سلیکٹر کہہ رہے ہیں، تو وہ سوچیں گے کہ کہیں ہماری وجہ سے ملک کو نقصان نہ پہنچے. ان کو ملک کا درد ان لوگوں سے زیادہ ہے اور اگر ان کو بھی احساس ہوا تو یقینی طور پر اگر یہ سکیم تجویز پیش مان لی گئی جو شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم ویلکم بیک. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے کچھ گفتگو چل رہی تھی جلسوں اور جلوسوں کے حوالے سے، یوم تاسیس کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے بھی، کہ کرونا، جبکہ کرونا کی آڑ لے کر حکومت جلسہ روکنا چاہ رہی تھی. اس بارے میں تو سب کے سامنے آ چکا ہے کہ کرونا کے بارے میں سنجیدہ کون ہے اور غیر سنجیدہ کون ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ جاتی ہیں لیہ میں صحت انصاف کارڈ، وہاں پر بغیر ماسک کے اور عوام میں گھل مل جاتی ہیں. اس کے بعد لال شہباز قلندر جو کہ لاہور میں انڈر پاس کا افتتاح کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ان کے ساتھ وزراء کی ٹیم ہوتی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سکھر میں اسد عمر صاحب ہیں، وہ یوتھ کنونشن کرتے ہیں. اس وقت کرونا نظر نہیں آتا. وزراء لمبی لمبی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اگر ان کو روکنا تو کچھ آپ کو بھی ملحوظ خاطر چیزیں رکھنی ہوں گی. پہلے وہ سیانے ایک پنجابی کی مثال دیتے ہیں جس میں یعنی کہ پہلے کچھ عمل کر کے دکھائیں گے تو پھر ان کو فالو کرنے کے لیے بھی انسٹرکشن یا ہدایات جاری کی جائیں. خیر یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں جس میں ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے نیشنل ڈائلاگ کی. کیسے دیکھتے ہیں کہ وزراء آتے ہیں، وہ بھی تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں اور تنقیدی نشر چلاتے ہیں، ادھر سے جو ہے اپوزیشن ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی. اب نیشنل ڈائلاگ کی بھی بات ہو رہی ہے. نیشنل ڈائلاگ کے حوالے سے آپ تعزیت کرنے گئے بیگم شمیم اختر کی، تو اس پر شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، اس کا بھی احوال بتائیے. ہم انہی سے تعزیت کرنے گئے تھے، اسے مریم سے تو پہلے کر چکے تھے. وہ سیاسی سوالات کے جوابات کو اوائڈ کر رہے تھے، لیکن یہ سوال جو تھا ہمارے سلمان غنی صاحب نے اس طرح پوچھا کہ جواب یس یا نو میں دینا ہی پڑتا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. کوئی لمبی بحث نہیں کی. نیشنل ڈائلاگ سے ان کی مراد حکومت اور اپوزیشن میں ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ نیشنل ڈائلاگ سے مراد وہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان ایک مفاہمت، تمام پولیٹیکل قوتوں کے خلاف، سب سٹیک ہولڈر کے خلاف، اس میں فوج بھی شامل ہے اور میں کہتا ہوں عدلیہ بھی شامل ہے اور کچھ اور ادارے بھی شامل ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ امریکہ میں مثلا پینٹاگون اس میں شامل ہو. ہم تو سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر آغاز کیا، ایسی سیکورٹی اسٹیٹ جس کو پہلے ہی دفاعی معاہدوں میں شریک ہونا پڑا، سیٹو سینٹو میں امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ. ہماری مجبوریاں تھی خطے کی اور ہم نے اپنی دفاع کو بہت مضبوط کیا.
لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے سیکورٹی اسٹیٹ بنا دی ہے, اسے ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے. اچھا, اس بات کی بھی کوشش کی کہ ہماری انڈسٹریل پروگرس اس زمانے میں خاصی اچھی ہوئی جب کہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ کی انتہا پہ تھے, یعنی کہ ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا تھا. لیکن اس وقت کیا تھا, اس وقت یہ تھا کہ ہماری جو ترقی تھی وہ بھی تیز ہو رہی تھی. ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے اگر قوم کو صرف دفاعی معاملات میں پھنسا دیا, دفاعی معاہدوں میں پھنسا دیا, تو ہم یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. ہمیں ترقی کرنی ہے, سوچنا ہے کہ اگر ہم نے ویسٹ کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے تو ہمیں اس سے کچھ لینا بھی ہے. اب صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ جب شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, تو رضا ربانی نے بھی یہ بات کہی تھی. تو اس نیشنل ڈائلاگ سے مراد یہ ہے کہ بھئی ہم اس حکومت کو تو کچھ نہیں سمجھتے, نہ اس سے بات چیت کا فائدہ ہے, یہ تو بات چیت سے ویسے بھی بھاگتے ہیں, یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں کسی کو. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید جو اس سے ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے وہ کوئی بھیک مانگنے آیا ہے, جس کو یہ NRO کہتے ہیں. تو ڈائلاگ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ طاقتیں جن کو وہ کہتے ہیں سلیکٹر ہیں, جو بھی ہیں, وہ ساری طاقتیں جو اصل قوت ہے وہ بیٹھیں. لازمی نہیں کہ مجلس کریں, مجمع کریں, لگائیں, بلکہ وہ ساری قوتیں بیٹھ کر سوچیں. یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئے اور اس ملک کو بہت تباہ کیا ہے ہمارے بعض فیصلوں نے. مثلا جسٹس منیر کا فیصلہ جو ہے, آج تک ہم کھلم کھلا اس پر تنقید کرتے ہیں, کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں کرتے, بلکہ عدلیہ پہ تنقید کرتی ہے. اب تو بھٹو کے فیصلے پہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو سب بیٹھ کے اب ان کو اعتراض ہے کہ جس ارشد ملک کے ذریعے آپ نے سزا دلائی ہے نواز شریف کو, وہ کیا تھا. اور اب تو یہ آ گیا کہ بہت سے ججوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم سے کہہ کر بینچ بنائے وغیرہ وغیرہ, بہت لمبی کہانی ہے. تو سب بیٹھ کر ایک طے کریں کہ جو 70 سال کا ہمارا بیانیہ ہے کہ اس ملک پر جو ہے وہ ایک طرح کی آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ غیر آئینی طور پر معاملات پر دخل دینا بند ہونا چاہیے, اس کو طے کیا جائے. تو یہ ایک لمبی بات تھی جو انہوں نے کی ہے, اور اس کو کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران تو بات چیت نہیں کرے گا, اور یہی تو کہا جا رہا ہے کہ عمران کو بھی بات چیت پر بٹھایا جائے اور سمجھایا جائے, اور جو لے کر آئیں وہ بھی بیٹھیں اور کہ بتائیں سب کو کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ جو عمران کا طرز حکمرانی ہے اس کو انڈورس نہیں کر پائیں گے, سوائے ایک بات کہنے کے کہ ہم تو الیکٹڈ حکومت کے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ بات نہیں ہے. تو یہ اچھا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے شہباز نے نہیں کہی ہو, اس سے پہلے مریم بھی کہہ چکی ہے, جس پہ لوگوں نے شور مچا دیا تھا کہ مریم کیا نواز شریف کے بیانیہ کو الٹ رہی تھی. انہوں نے اتنا کہا تھا کہ بھئی بات چیت اگر ہوگی تو PDM کی سطح پہ ہوگی, ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے بھی اشارہ یہ نہیں کیا تھا حکومت سے ہوگی, انہوں نے اشارہ بڑی طرف کیا. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں, فاروق حمید صاحب. ہاں, بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب اس معاملے پہ اچھا ہمیں بتا سکتے ہیں, رہنمائی کر سکتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر, ہاؤ یو سر؟ فائن سر. ایک تو خیر ملتان کا جلسہ ہوا ہے, وہ تو ایک الگ کہانی ہے, وہ بھی آپ سے سنتے ہیں. لیکن ایک کل جب شہباز شریف کی کہ ہاں تعزیت کے لیے کچھ لوگ گئے, میں بھی حاضر تھا, تو انہوں نے ایک فکرہ ایک چھوٹے سے سوال کے جواب میں کہا جو بڑا ایک طرح کا جسے آج کل زبان میں کہتے ہیں وائرل ہو گیا اور اس پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. میں نے اس کی تشریح ایک چینل پہ یہ کی ہے. نیشنل ڈائلاگ سے مراد حکومت اور اپوزیشن کے ڈائلاگ نہیں ہے, بلکہ تمام سٹیک ہولڈر کے ڈائلاگ ہے, جس میں فوج بھی شامل ہے اور عدلیہ بھی شامل ہے, تاکہ ہم ملک کے نظام کو, بندوبست کو صحیح راستے پہ چلا سکے. آپ کیسے انالیسس کرتے ہیں اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں میر صاحب, یہ تو پہلے سے بھی معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی وہ جارحانہ اپروچ نہیں ہے ٹورڈز دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایون ٹورڈز دی گورنمنٹ, اگر آپ دیکھیں, جو کہ نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کہیں ذہن میں ایک سافٹ کارنر ویسے ادروائز ضرور ہے. ٹھیک ہے, ان کی کیسز یہ چل رہی ہیں, یہ جیل میں ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی شہباز شریف صاحب کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے. اب بات لیکن یہی بات بریگیڈیئر صاحب چند دن پہلے مریم نے بھی اپنے انٹرویو میں کی تھی کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے, لیکن PDM کے لیول پر, جس پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ نواز شریف کے بیانیوں کو الٹ رہی ہے. اس نے کہا نہیں, میرا یہ مطلب نہیں تھا. تو یہ تو لگتا ہے کہ اس طرح کی بات چیت پر جس پر صرف حکومت شامل نہ ہو, لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے. حکومت تو بار بار آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ کیسز کے علاوہ اور ہر معاملے پہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار. لیکن بڑے صاحب کرتے کہاں ہیں؟ عمران خان وقت پہ ہٹ جاتے ہیں, اور جس کو بیچتے ہیں اس پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے کہ یہ اصولن تو یہ ہے کہ عمران خان کو بالکل ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے ود دی اپوزیشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب یہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ
اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ماڈریٹ کرے بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن. تو مجھے میرا خیال ہے کہ وہ بیک چینل پہ تو ہو سکتا ہے لیکن پبلکلی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا ایک ٹارگیٹڈ بیانیہ تھا جو کہ اب نظر نہیں آ رہا, اب ختم ہو گیا تقریباً, نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا, جس میں انہوں نے جرنیلوں کو نام لے کے ان کو کرٹیسائز کیا. آپ کو پتا ہے فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی لانگ میموری ہے, تو 20 سال پرانی بات جو ہے نا اس کو بھی وہ بھولتے نہیں ہیں. تو وہ انہوں نے جو اتنی اپنا اس کو لیا ہے, اپنا ضرور لیا ہوگا ایک ہارڈ کہ جس طرح کو, اور وہ آپ کو پتا جواب بھی نہیں دے سکتے ڈائریکٹلی آ کے کرٹیسزم کا. تو میرا اب بیک چینل پہ ہمیں کچھ پی ایم ایل این کے دوست یہ بتا رہے ہیں کہ جی اب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور ایون شریف فیملی ریلائز کہ وہ حکمت عملی بیک فائر کر گئی ہے, اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح معاملات کو لوگ کے بیچ میں پڑے اور کوئی ہیلو ہائی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, چاہے بے شک اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی بیچ میں آئے, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس چیز پہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ ویسے آپ کو پتا جنرل باجوہ نے جو بات کی تھی اپنا بلاول سے ٹیلی فون پہ وہ مزار قائد اعظم کے واقعے کے بعد, اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا کہ جناب آپ کا کیا کام تھا کہ آپ بلاول کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرتے, کہاں اس کی عمر, کہاں آپ کی عمر, کہاں اس کی پوزیشن, کہاں آپ کی پوزیشن. ٹھیک ہے وہ چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا, لیکن وہ تو ابھی ایک نوویسر سیاست میں, تو اگر آپ اس کی لیول پہ آ کے کھیلیں گے اور بات چیت کریں گے تو وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے. نہیں اس میں بغیر صاحب پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے بعد راستہ کیا ہے؟ ڈنڈا چلائے, طاقت استعمال کریں؟ نہیں نہ کوئی آپ دیکھیں نا آج بھی کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہوا, اور آپ دیکھیں گے 13 دسمبر کو بھی کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہوگا. یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا, سیاسی طور پہ چلے گا, اسی طرح چلے گا. پولیٹیکل چیزیں پولیٹیکلی ہینڈل ہوں گی, کیسز اپنے ہینڈل کریں گے. آپ دیکھیں نا سراج درانی صاحب کی انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے پورے خاندان کی سندھ میں, سندھ اسمبلی کے اسپیکر جو ہے, اب ان کے ٹرائل شروع ہو رہے ہیں, وٹنسز پیش کرو. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں حکومتی پارٹی میں ایسا کوئی سراج درانی نہیں ہے؟ نہیں ہوں گے وہ تو دیکھیں, آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر بھی کل کہا ہے کہ جناب وہ ایک انٹرویو میں کہ جنرل آصف باجوہ کی لوگ بات کریں, کون روک رہا ہے؟ آپ جائیں 10 بندے جائیں, 10 اپوزیشن کے ٹاپ لوگ جائیں اور پٹیشن دائر کریں نیب میں کہ جناب یہ جنرل باجوہ کے, آصف باجوہ کے ایسٹس ہیں اور ان کے خلاف انکوائری ہو. بغیر صاحب یہ پاسبل ہے؟ مشرف کو تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگانے دیا آپ لوگوں نے, اور دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ اس کے خلاف آپ نیب میں جائیں, 3 جنرلوں کی بات تھی, فوج نے واپس لے کر ان کو حاضر سروس کر دیا کہ ہم کورٹ مارشل کریں گے, اور پھر کچھ نہیں ہوا. نہیں وہ تینوں کے خلاف یہ ہوا, ایک آرمی لیول کے اوپر جو ڈسپلنری ایکشن تھا, ایک میجر جنرل کو این ایل سی والے کیس میں میجر ظہیر اختر کو ان کی تمام رینک, ان کے عہدے, ان کی مراد, ان کی پینشن, سب کچھ سے ان کو جو سروس بینیفٹ تھے سب سے اسٹرپ کر دیا گیا. اور باقی ایک لیفٹیننٹ جنرل مظفر صاحب جو ہیں ان کو سیویئر وہ ریپریمانڈ دیا گیا, اور ایک اور کو میرے خیال سے بری کر دیا. یہ کیا مائی پوائنٹ از دس کہ ایکشن تو ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں مزار قائد والے کیس میں بھی چاہے وہ 2 بریگیڈیئر کرنل تھے, ایکشن تو ہوا اور ان کو اپنے عہدے سے ریموو کر دیا گیا جو انہوں نے اپنے. تو آصف باجوہ کے کیس میں وائی شوڈ بی آرمی پروٹیکٹڈ, سوال ہی نہیں پیدا تھا. جنرل مشرف کو میں مانتا ہوں وہ ایک اور ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد سے ملٹری لیڈرشپ آپ دیکھیں ان کی اپروچ بڑی کلیئر ہے کہ جس چیز کے خلاف کوئی تو ہوگا بھائی کورٹ میں جائیں, اس میں جائیں, نیب میں جائیں, اور تاکہ کیس چلے. حالانکہ جنرل مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہے ایڈمرل جو تھے اپنا مسعود حق صاحب, ان کو امریکہ سے لایا گیا واپس اور ان کو پلی بارگی انہوں نے کی. لیفٹیننٹ جنرل وہ جو تھے زاہد علی اکبر صاحب چیئرمین وابٹا, وہ انگلینڈ بھاگ گئے تھے, فرار ہو گئے تھے ہمارے وقت جب میں نیب میں تھا. باقاعدہ اس کے بعد پھر وہ 10 سال کے بعد انہوں نے پلی بارگن کی. انہوں نے کہا میں پاکستان میں مرنا چاہتا ہوں, میں انگلینڈ میں نہیں مرنا چاہتا, فورن سرزمین پہ. تو واپس آ گئے, انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے واپس کر دیے جب وہ چیئرمین وابٹا تھے. تو کاروائی تو ہوتی ہے. آج جنرل آصف باجوہ کے خلاف جائیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نیول اوپن انکوائری اگینسٹ ہم ان اے بالکل پیور میرٹ, بیکاز ناؤ ہی از اے ریٹائرڈ مین. اور اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا, اساسے غلط بنائے, تو ایکشن بالکل کاروائی کے خلاف ہونی چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ, آرمی لیڈرشپ, آئی ایس آئی لیڈرشپ, ہو سکتا ہے بیک چینل پہ زبیر صاحب اور ایسے کو اچھے لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہو, لیکن یہ اگر آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹیبل پہ آرمی چیف بیٹھے ہوں گے, ادھر رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے عمران خان اور سامنے مریم نواز اور بلاول,
یہ تصویر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی ہم کبھی اپنی لائف ٹائم میں یہ چیز ایسی دیکھ نہیں سکتے. یہ تو خیر ایڈوائزبل بھی نہیں ہے کہ اس طرح ایڈوائزبل بھی نہیں ہے, ایڈوائزبل بھی نہیں ہے. اسے ایک اور پاکستان میں ڈبیٹ شروع ہو جائے گا کہ فوج کا کیا کام ہے. دس از بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن. عمران خان ایک رستہ پیدا کیا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین کے طور پر رضا ربانی نے یہ بات کی تھی, اور اس کا کچھ اور مطلب تھا. مجھے نہیں پتا کہ کوئی صورت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. اب دیکھیں نا, اگر آپ کو یاد ہو 1977 میں جو میس موومنٹ ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کے خلاف, تو آپ کو یاد ہے کہ باقاعدہ وہ اپنا آمنے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے, ایک طرف مولانا قاسم نیازی صاحب اور ZAB بھٹو صاحب, اور سامنے وہ جماعت اسلامی کے لیڈر, میں ان کے نام بھول گیا ہوں, اور پروفیسر غفور صاحب, اور باقاعدہ آمنے سامنے بات چیت ہوتا تھا, تصویریں بھی ہوتی تھی, اور اینڈ میں پھر وہ گڑبڑ ہوگی, جو بھی گڑبڑ ہوئی اس وقت ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی کین ڈو سم تھنگ بہائنڈ دا سین ٹو کول ڈاؤن دی سچویشن, لیکن پبلکلی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا بغیڑی صاحب, آپ نے بہت طریقے سے ساری بات کو واضح کیا. سوال بھی میں نے اس لیے پوچھے تھے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے اور صاف ہو جائے. بغیڑی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے جی. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ یہاں میز لگی ہوئی ہو, آدمی چیف بیٹھے ہوئے یونیفارم پہن کے سارے بیٹھے ہو اور طے کر رہے ہو کہ جی اب ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے. اب اس طرح نہیں, مطلب یہ ہے کہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. جیسے زبیر کا بات تھا, اس میں میرا خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے غلطی کی لیک آؤٹ کر کے کہ وہ ملے ہیں. کہنا نہیں چاہیے تھا. یہ ایسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. اب تو کوئی ملاقات کرتے ہوئے ڈرتا ہے نا جی ان سے بھی. تو یہ تو واضح کہہ دیا, اب تو ہوگا تو سب عوام کے سامنے ہوگا. یہ تو پھر نہیں, ظاہر ہے کہ یہ تو ان کو یہی کہنا ہے. لیکن مریم نے بعد میں یہ بھی کہا کہ بات ہو سکتی ہے لیکن PDM کے لیول پر یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اصل میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. آپ کو ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اور سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اور جو سسٹم جس پہ چل رہا ہے, وہ میں نے کہا کہ ہم نے پہلے دن ہی پاکستان کو ایک سیکورٹی ریاست بنا دیا تھا. لیاقت علی خان, کچھ تو لوگ کہتے ہیں روس کا دورہ چھوڑ کے وہاں گئے تھے. نہیں, روس کا دورہ سے ان کو معذرت کر لی گئی تھی, وہ خیر گئے امریکہ, اور ڈٹ کے انہوں نے بات کی تھی. لیکن اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کہ سکندر مرزا, غلام محمد اور یہ ایوب خان پر مشتمل تھی, انہوں نے اس سے مینیج کیا. بغداد پیکٹ ہوا, اس کے بعد سینٹو میں ہم شامل ہو گئے. بڑی پارٹی, دفاعی معاہدے تھے. پورا عالم عرب ہم سے ناراض تھا, پوری دنیا ہم سے ناراض تھی, اور کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے پٹھو ہیں. لیکن ہم نے وہ کیا. ہم نے طیارے لیے کوریا کی جنگ سے جو واپس آئے تھے, 86 جو ہمارے F-86 طیارے تھے وہ وہیں سے تو آئے تھے. سائبر جیٹ نے مار کرائے, کینبرا بمبار, وہ سائبر جیٹ ہی تھے جو ہمیں اس جنگ کے نتیجے کے طور پر ملے تھے. ہمیں تو پیسے دینے کے ہمارے پاس نہیں ہوتے جو ہم اتنے بڑے جہاز اور چیزیں خرید سکے. ہم نے کیسے فوج بلڈ کی ہے اپنی, کیسے ادارے بلڈ کیے ہیں اپنے, یہ مجھے کئی فکریں یاد ہیں, بہت سے لوگوں کے, ضیاء الحق کے بھی یاد ہیں, لیکن میں اس کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا. ہم مجبور تھے کہ ہم اپنے دفاعی صورتحال کو بہتر طور پہ کریں. لیکن کیانی کے زمانے میں ایک بات ہوئی تھی, کیری لوگل بل پر پاکستانی فوج نے اعتراض کیا تھا, اور اس کے بعد جب نیٹو کی سپلائی جاری تھی اور ہم نے دیکھا تھا ہماری چوکیوں پہ حملہ کیا گیا تھا, ہمارے فوجیوں کو مارا گیا تھا, تو ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کر دی تھی. ہمارے ان کے اڈے خالی کر دیے جو پاکستان میں موجود تھے. پہلی بار معلوم ہوا تھا لوگوں کو پبلکلی کہ ہمارے ہاں امریکی ہوائی بیسز بھی ایسے ہیں جو ہم نے ان کو دیے ہوئے. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے جس پر ہم اگر غور کریں, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی غور کرے. ملک کی دنیا کے حالات بہت بدلنے والے ہیں, اور ان حالات میں صرف امریکہ کے پٹھو بن کے نہیں رہ سکتے. آج چین کے وزیر دفاع شاید ان کی ملاقات ہوئی ہے ہمارے آرمی چیف سے. آپ یقینی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ چین کا اس خطے میں کیا مقام ہے اور کیا صورتحال ہے, ہم کیسے اپنے آپ کو نئی صورتحال کو. ایسا سجاد صاحب اگلی اسٹوری کی جانب بڑھنا, کیونکہ وقت بڑا شارٹس ہے, بہت سی چیزیں آپ سے پوچھی تھی مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. سلیم مانڈوی والا صاحب نے چیئرمین نیب سے شکایت کر دیا. انہوں نے کہا مدثر نامی بندے کا فون آتا ہے جی, اور پھر اوپر سے مجھے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ بزنس ایسے کرنا, حالانکہ بے نامی ایک ٹرانزیکشن تھی وہ بھی کھول کے انہوں نے سامنے رکھ دی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ نیب زیادہ تنگ کر رہی, چھیڑ رہی ہے. انہوں نے کہا پبلکلی آؤ, جو کرنا کرو. آج انہوں نے نیب کے چیف سے ملاقات کی ہے. آرمی چیف نے کاروباری لوگوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ لوگ آپ کو خام خواہ تنگ نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ملک کا قانون موجود ہے,
اس قانون کے مطابق اب جس کو پکڑنا چاہیں پکڑیں، اگر آپ نہیں پکڑ پاتے تو یہ آپ کی نااہلی ہے. سی بی آر ہے، آپ کا ایف آئی اے ہے، سب ادارے ہیں. آپ نے سب چھوڑ چھاڑ کے ایک نیب بنا دی ہے. نیب جس کو چاہتی ہے پکڑتی، چاہتی نہیں ہے. جس کو کہا جاتا ہے پکڑ لیتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے نہیں پکڑتی ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا، ڈوریاں نیب کی کہیں اور سے ہلتی ہیں، مجھے پتہ نہیں کہاں سے ہلتی ہیں، لیکن یہ کہ نیب کے ادارے نے ملک میں تجارت کو بھی خراب کر دیا ہے اور سیاست کو بھی خراب کر دیا ہے. اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. قانون ہم ہی نے بنایا تھا اور یوز بھی ہم ہی کر رہے ہیں. ہم ہی سے مراد سیاستدان کر رہے ہیں. صحیح. اس کو دیکھنا چاہیے کیسے اس کو انڈو کر سکتے ہیں. اچھا، پاکستان اسٹیل مل کے جو ملازمین ہیں، ٹو مچ. جی ویسے تو ادارے تباہ کیے ہیں ہمارے لوگوں نے. میں پیپلز پارٹی پہ اور ایم کیو ایم پہ الزام لگاتا ہوں. اپنے دور میں انہوں نے 5-6 ہزار لوگ بھرتی کر دیے تھے. بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا دوسری بات ہے. اور وہ فخر سے کہتے ہیں ہم لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. نوکریاں نااہلوں کو دینا جو ہے نا اچھی اسٹیٹ کے لیے کوئی خدمت نہیں ہوتی. وہ نوکریاں رہتی بھی نہیں ہیں. آغاز بھٹو صاحب نے کیا تھا کہ ایک شاید ٹیوب ویل آپریٹر کو اسسٹنٹ انجینئر کی پوسٹ دے دی تھی یا کیا کیا تھا. اس زمانے میں بہت بات چلی تھی. نہیں، میرٹ پہ آپ لوگوں کو نوکریاں دیں، بھرتی کرائیں، اپنے لوگوں کو کرائیں، کسی کو کرائیں. اس پہ اعتراض کم ہوگا اور وہی جو لے کے چلیں گے. اب آپ بے روزگار کریں. اب اسٹیل مل کو تباہ کر دیا آپ نے. اب اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے آپ نے سارا کلا ہوا ہے. آپ پی آئی اے کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، سارا آئی ایم ایف کے کہنے پہ کر رہے ہیں. آپ نے آ کے بڑک ماری تھی ہم اداروں کو بند نہیں کریں گے. آپ بند کریں اور کیا کر رہے ہیں؟ 4,500 اب نکال رہے ہیں 9,500 میں سے. باقی آپ 95% حماد اظہر کہتا ہے ہم نکال دیں گے. تو کیا آپ ادارہ چلائیں گے؟ آپ اسٹیل مل چلائیں گے 5% سے؟ مان لو پہ ہم اسٹیل مل بند کر رہے ہیں، مانو کہ ہم اس کی زمین بیچنا چاہتے ہیں. ریئل اسٹیٹ جو مافیاز ہیں وہ اس کی زمین پر نظریں لگائے بیٹھے ہیں. مانو یہ ساری باتیں قوم کو معلوم ہو. پی آئی اے کے آپ نے پائلٹوں کے نام پر ان کو نااہل کر کے سارا جو کھڑاک شروع کیا تھا اور روز بیلٹ کو جس طرح بیچا ہے اور بیچ کے ساری صورتحال پیدا کی ہے. آپ نے ہمارے 2 پرائم اداروں کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا ہے، ایسی کر دی ہے. حالانکہ دعویٰ یہ تھا ہم ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے اور وہ کھڑے ہو سکتے تھے. روسی بھی تیار تھے اس کے لیے، چینی بھی تیار تھے اس کے لیے. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمیں اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے. کلوزنگ ریمارکس میر صاحب. کلوزنگ ریمارک کچھ نہیں. آج تو چھایا ہوا تھا ملتان اور ہم بھی وہ سارا دن وہی دیکھتے رہے. اللہ کرے کہ ملک کے حالات بہتر صورتحال پہ آگے بڑھیں. جی صحیح ہے. بہت شکریہ میر صاحب. پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد